السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں 10 آنکھ۔ حکومت تحریک انصاف پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ دہشت گردی جیسے حساس معاملے پر بھی اپنی سیاست چمکا رہی ہے۔ کبھی پی ٹی آئی کل جماعتی کانفرنس میں شرکت پر تذبذب کا شکار نظر آ رہی ہے، تو وہیں پر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی پی ٹی آئی پہلے ہچکچاہٹ کا شکار دکھائی دی، لیکن اب اپوزیشن اتحاد میں شامل جماعتوں نے پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے کل ہونے والے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ رپبلک پی ٹی آئی کے اراکین کا اپوزیشن لابی میں اجلاس ہوا، جس میں ان کیمرہ اجلاس میں شرکت کے حوالے سے غور کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اراکین کی اکثریت نے اجلاس میں شرکت پر زور دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے اجلاس میں شرکت کی بھرپور حمایت کی، جبکہ پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کا کہنا تھا کہ بانی سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ بعد ازاں تحریک انصاف نے 14 اراکین کی شمولیت کی فہرست دے دی، جس کے مطابق عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا قومی سلامتی کمیٹی شرکت کریں گے۔ اور اب ایک طرف پی ٹی آئی قومی سلامتی کے اجلاس میں شرکت کے لیے تیار ہے، تو وہیں اے پی سی پر شرکت پر مزاحمت جاری ہے، جیسا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جعفر ایکسپریس ٹرین حملے کے بعد کل جماعتی کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا، لیکن حکومت کے بقول تحریک انصاف اے پی سی میں شرکت کے لیے بھی اپنے سیاسی مفادات کو ترجیح دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کو بھی بانی پی ٹی آئی سے جوڑ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کر کے انہیں اس ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں شریک کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے پہلے بھی یہ تاثر ابھرتا رہا ہے کہ وہ ہر معاملے میں حکومت کو بلیک میل کرنے کی حکومت یہ الزام لگاتی ہے اور ملکی مفادات سے جڑے معاملات کو نظر انداز کر کے صرف اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں رہتی ہے، اور اب کی بار بھی حکومت کچھ ایسا ہی تاثر دے رہی ہے۔ آج سینٹ کے اندر بھی ایسی ہی گرما گرمی دکھائی دی۔ شبلی فراز صاحب، ایسر اقبال صاحب، یعنی ایک طرف سے نیریٹو بلڈ ہوتا ہے، دوسری طرف سے کاؤنٹر نیریٹو آیا۔ سینٹ کا ماحول کیسا رہا، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کو دکھا۔ بانی پی ٹی آئی کو پیرول پہ لانے کا جو مطالبہ ہے، اس پر ڈیفنس منسٹر کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں، ذرا وہ بھی آپ کو دکھا۔ حکومت سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے منفی پروپیگنڈے سے متعلق بھی بات کر رہی ہے، اس پہ عظمیٰ بخاری اور عطا تارڑ کیا کہتے ہیں، ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد شوکت یوسفزئی صاحب نے بھی جوائن کیا، وہ ان کی طرف بڑھیں۔ کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے تحریک انصاف نے استعمال کیا، بہت ہی افسوسناک ہے۔ یعنی انڈین میڈیا، بی ایل اے اور پی ٹی آئی ایک زبان بول رہی تھی۔ وہ اندر سے 3-3 4-4 صفحوں کے خط لکھتا ہے، کئی خط لکھے ہیں، اخباروں میں آرٹیکل لکھتا ہے، بیانات جاری کرتا ہے، پریس ٹاک کرتا ہے، یہ سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے جو ایک قومی سانحہ ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ وہاں سے ایک پوری منظم کیمپین، اور وہی کیمپین جو انڈین میڈیا کر رہا تھا، وہی کیمپین کی گئی، یہ حسین اتفاق۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم یوسفزئی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ حکومتی رہنماؤں کے سٹیٹمنٹس ہم نے آپ کو سنوائے ہیں، وہ الزام لگاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ قومی سلامتی کا میٹر ہے، ایک نیشنل ایشو ہے، اس پر بھی پالیٹکس کی جا رہی ہے۔ اب جیسا کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے، اس میں شرکت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو پیرول پہ لایا جائے، تو آپ کے پیش نظر بانی پی ٹی آئی یا اپنے پولیٹیکل کیسز ہیں رادر دین نیشنل ایشوز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام لایا جائے تاکہ ملک ترقی کرے اور ملک محفوظ ہو جائے، دوسری طرف آپ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، یہ انتشاری ہے۔ تو اس صورت میں مطلب یہ کہ کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر بانی پی ٹی آئی جو ہے عمران خان، وہ جعلی کیسوں میں اندر ہے نا، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا کون سا الزام اس پہ ثابت ہوا اور کیا ہوا ہے؟ کون سے جن لوگوں نے کرپشن کی ہو تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، اتنی بڑی پارٹی کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاسی استحکام لا رہے ہیں۔ کہاں سے سیاسی استحکام آئے گا؟ عمران خان کو پیرول پہ رہا کر کے وہ آ جائے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ ملک کو کس طرف لے جانا ہے۔ اس وقت تو کوئی پالیسی نہیں ہے حکومت کی، آپ کو ہے پتہ کہ حکومت کی کیا پالیسی ہے، افغانستان کے حوالے سے کیا ہے، دہشت گردی کے حوالے سے کیا ہے۔ جب کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، ان کو یاد آ جاتا ہے کہ جی اے پی سی بلائیں، اور وہ نیکٹا کہاں ہے، وہ سارے یہ نیشنل ایکشن پلان، یہ ساری چیزیں اس وقت یاد آتی ہیں ان کو، اور اچانک ان کے خیال میں آ جاتا ہے کہ افغانیوں کو نکالو، بس اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر پالیسی بن جاتی ہے، پھر 2 مہینے بعد پھر ریورس۔ تو مستقل پالیسی نہیں ہے، مستقل وزیر خارجہ نہیں ہے، مستقل وزیر داخلہ نہیں ہے، تو کیسے ملک چلے گا؟ یہ بات آپ کی شوکت یوسفزئی صاحب درست ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ فائر فائٹنگ کے موڈ میں رہتی ہے، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو یا پھر اب یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ ہو، ہمیشہ فائر فائٹنگ موڈ میں ہوتے ہیں۔ آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، نیشنل ایکشن پلان بہت دیر بعد یاد آتا ہے، نیکٹا بہت دیر بعد یاد آتی ہے، سی ٹی ڈی کے بارے میں پتہ کرنا پڑتا ہے کہ بھی کیا ہوا، وہ فنکشنل کیوں نہیں ہے۔ بٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ کو نہیں لگتا کہ اس ایشو کے اوپر، پرٹیکولرلی ٹیررزم کے ایشو کے اوپر نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور اگر وزیر اعظم نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جانی چاہیے، سب پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے،
تو بجائے اس کے کہ اس کو مشروط کر دیا جائے، غیر مشروط انداز میں پاکستان تحریک انصاف کو شرکت کرنی چاہیے؟ دیکھیں جہاں تک دہشت گردی کا خاتمہ ہے اس کے لیے تو ہم سب اکٹھے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس حکومت کے لیے تو دعا ہی کی جا سکتی ہے نا، جب کوئی پالیسی نہ ہو اور سب کچھ آپ نے آؤٹ سورس کر دیا ہے کہ جی فوج جانے اور ان کا کام جانے۔ دیکھیے فوج جو ہے نا وہ تو آپریشن کر سکتی ہے، وہ لڑ سکتی ہے، پالیسی تو گورنمنٹ بناتی ہے، گورنمنٹ کی تو کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اب فوج جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا گیا کہ جی آپ آپریشن کریں، آپ لڑیں، وہ بھی تو آخر کسی کے بچے ہیں، روز شہادتیں دے رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو سلوٹ، اور ہم پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن ہم نے صرف جنگ کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا ہے، کیا اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس حکومت کو پرواہ ہی نہیں ہے، جو بھی آتا ہے سارے کاروباری حضرات ہیں اس میں، یہ گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں سارے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہی فکر ہوتی ہے ملک کی معیشت ترقی کر رہی ہے اس لیے کوئی شور شرابہ نہ کیا جائے۔ بھائی آپ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پاکستان بچے۔ پاکستان کو بچانے کے لیے لازمی 8 فروری کو عوام نے ووٹ دیا ہے تحریک انصاف کو، آپ اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، آپ نے جعلی مینڈیٹ لے کے وہاں بیٹھے ہیں، آپ سے بات سنبھل لی جا رہی ہے۔ تو جب ملک کو آپ سنبھال نہیں سکتے ہیں، آپ نے معیشت ٹھیک نہیں کی، آپ نے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکے، آپ کوئی پالیسی نہیں دے سکے، عوام کو تحفظ نہیں ہے لوگوں کے لیے، تو پھر آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ تو اب جا کے وہ کہتے ہیں جی جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی نیگوشیشن ہوئی ہے 2.5، اب آپ کہتے ہیں وہ ٹارگٹ مقرر کیا ہے۔ بھائی جبکہ ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 6 پہ چھوڑ کے گئے تھے، تو آپ نے کون سی ترقی کی ہے؟ احسن اقبال کی ترقی کی ہے، بس روز جو وہ بتاتا ہے کہ یہ آج وہ روزانہ کوئی نئے وہ بتاتا رہتا ہے لوگوں کو۔ لیکن شوکت یوسف صحیح صاحب، پولیٹیکل فورسز جب تک ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گی اور کنسنسس ڈیولپ نہیں کریں گے، کراس دا ٹیبل بات چیت نہیں ہوگی، ماحول نہیں بنے گا، تو یہ جو کنسرنز ہیں وہ کیسے ایڈریس ہوں گے، کس فورم پہ ایڈریس ہوں گے؟ میں آپ کو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ اگر پی ٹی آئی کو جو سب سے زیادہ ووٹ لینے والا پارٹی ہے، آپ اس کو دہشت گرد کریں گے۔ ایک کوئی بندہ گرفتار ہوا آج، اس کو آپ نے جعفر ایکسپریس کے ساتھ اس کو نتی کر دیا، جی پی ٹی آئی کا بندہ نکل آیا، پھر اس کے بعد صبح شام آپ کے وزراء جو ہے وہ انتشاری کہتے ہیں اور وہ کیا کیا نہیں کہتے پی ٹی آئی کے بارے میں، پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو یار یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ سیاست سیکھی ہے کہ گالی دو اور پھر آگے بیٹھو۔ ہم گالی دینے والوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے۔ نہیں، لیکن یوسف صاحب یہ ماحول انٹینس ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کو، حکومت سے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کو چھوڑ کے جانے کے بعد اس میں خاصی شدت آئی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا جس وقت مذاکرات ہو رہے تھے تو کم از کم فائر فائٹنگ تو تھی؟ میرے بھائی آپ لوگوں کی مجبوریاں ہوں گی، مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن ہماری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا یہ اتنا بڑا ظلم ہوا 8 فروری کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین جماعت کے ساتھ، ان کے لیڈرشپ کے ساتھ، اس کے بعد بھی ہم اگر کہتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں یہ لیڈر نہیں وہ لیڈر، تو اگر یہ تو جو اونچ نیچ تو آپ حکومت کر رہی ہے نا، وہ لیڈر تو بیٹھنے کے لیے تیار، وہ تو کہتے ہیں میں ملک کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سے ٹھیک ہو نہیں رہا ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں رہے ہیں، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ کس طرح؟ اچھا فرینکلی اسپیکنگ یوسف صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا دوبارہ الیکشنز کرائے جائیں، فوری طور پر ملک میں الیکشنز ہونی چاہیے؟ بالکل الیکشن ہونے چاہیے، لیکن الیکشن سے پہلے اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے نا، وہ تو دیکھیں اس وقت تو پاکستان بچانے والی بات کی جی میرا اگلا سوال بھی یہ کہ کیا ملک الیکشنز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بالکل الیکشن کے حق میں ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے سیاسی استحکام آ جائے ملک میں۔ سیاسی استحکام کے بغیر آپ دیکھیں، آپ نے بہت بلنڈر کر رہی ہے یہ گورنمنٹ، اور جس طریقے سے یہ رعونت کے ساتھ اور جس طریقے سے یہ باتیں کرتے ہیں، اس سے ملک نہیں سدھرتا۔ یہ تو دیکھیں ہر کوئی حکومت میں ہوگا۔ یوسف صاحب آپ کے پاس حل کیا ہے؟ یہ سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ سیاسی استحکام ایسے آئے گا کہ جو سیاسی انتقام یہ چھوڑ دیں اور سب کو ساتھ بٹھائے۔ گو کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن ملک کے لیے ہم بیٹھنے نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے انہوں نے، وہ بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں، مگر پی ٹی آئی نہیں بیٹھتی نا۔ تو آپ اپنے وزراء صاحبان کا بھی کسی وزیر کو آپ لے لینا، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا پی ٹی آئی تو انتشاری ہے، پی ٹی آئی تو اس سارے کیمپ میں ملوث ہے۔ دیکھیں جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو ہم کوئی ان کے گھر سے تو نہیں کھا رہے ہیں نا۔ ہمارا ملک جس طرح یہ کلیم کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کلیم کرتے ہیں ہمارا ملک ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سر یہ انا اور ضد کی جنگ ہے اصل میں دونوں طرف سے۔ ضد وہ دیکھیں گورنمنٹ بنا رہی ہے نا، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ کیسے اب اتنے نالائق لوگوں کو وزیر بنایا ہے، خواجہ آصف جیسے، احسن اقبال جیسے، وہ سارے ارسطو بنے بیٹھے ہیں، آتا کچھ ہے نہیں ان کو، صرف اپنی جو ہے نا جو حلقوں میں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔
تو اب ریحانہ ڈار جو ہے اس سے اتنی تکلیف ہے خواجہ آصف کو کہ وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ بھی کہہ جاتا ہے. اس سے رسپیکٹ ہو کہ بھائی یہ ملک چلانا ہے, ملک کو آگے لے جانا ہے, دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے اس وقت؟ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کے راستے سے ہو رہی ہے. تو آپ کا وزیر خارجہ کتنی دفعہ گیا ہے کابل؟ اچھا یوسف جی صاحب, لیٹس جسٹ کیپ دیز پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ فار اے مومنٹ. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے, ظاہر ہے کے پی سے بہت سفر کر رہا ہے نا افغانستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, وہ پروونشل گورنمنٹ جو کے پی کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ, اس کے درمیان کوارڈینیشن کا فقدان ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ جو افغانیوں کا انخلا ہے اس کو روکیں گے, نہیں ہونے دیں گے. اب فیڈرل گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے. اگر لیک آف کوارڈینیشن ایسے ہی رہے گا تو ملک سفر کرے گا نا سر. تو میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جو نالائق ترین لوگ ہیں ان کو وفاق میں بٹھا دیا گیا ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ پروونس؟ اتنا بڑا فیصلہ جو آپ کر رہے ہیں, آپ پہلے تو بتائیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے افغانستان کے حوالے سے. آپ پالیسی تو بنا نہیں پا رہے ہیں. آپ کی مرضی ہوتی ہے, آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ مہاجرین کو نکالیں, وہ جب شروع ہوتے ہیں تو 10 دن بعد پھر کہتے ہیں نہیں اچھا روک لیں. تو آپ نے تو کوئی پالیسی نہیں دی ہے. آپ اچانک کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کے بعد آپ صوبے سے پوچھے بغیر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں نا مجھے. آپ ملک کو کنسنسس کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں؟ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں تو گنڈا پور صاحب شرکت کرتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کنسرن وہاں پہ ایڈریس ہوتے ہیں؟ تو نہیں ہوا ہے نا, میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ فیصلہ تو نہیں ہوا ہے نا کہ افغانیوں کو نکالے. اگر نکالے تو ہم ان کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں, نہ ہم ان کے لیے ہمارے لیے ساتھ کوئی ہمدردی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک پالیسی بنا لیں, اگر آپ نے نکالنا ہے مرحلہ وار آپ طریقہ بنا لیں, نکال لیں. لیکن اچانک جو آپ شروع کرتے ہیں اس سے یہاں پہ مسئلے بنتے ہیں, صوبے کے لیے مشکلات بنتی ہیں. اب دیکھیں وہ زمانہ نہیں رہا. ایک افغانستان سے 30 سال 40 سال پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کے بچے ہوئے ہیں, پھر ان کے بچے ہوئے ہیں, یہاں رشتہ داریاں ہوئی ہیں. اچانک آپ ان سے کہتے ہیں نکلو یہاں سے. تو کوئی پالیسی دے دیں, کوئی ٹائم لائن دے دیں, ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ اچانک دھماکہ ہو گیا پھر اچانک کہیں کہ جی سب کو نکالو. دیکھیں ہر حکومت کی ایک پالیسی ہوتی ہے. یہ واحد حکومت ہے جس کی کوئی پالیسی نہیں ہے. نہ یہ کابل سے بات کرنا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی ہم ان سے بات نہیں کرتے. اچھا نہیں کرتے ہیں, پھر اس کے علاوہ اور کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ وہ بھی تو بتا دیں نا, ہمارے ساتھ شیئر کر لیں. وہ بھی نہیں ہے. بس ایک الزام تو جی وہ عمران خان نے سارے لوگوں کو یہاں کھپایا تھا اس لیے سارے مسئلے خراب ہیں. یار عمران خان کے دور میں فیصلہ چلو ہو گیا, لیکن وہ فیصلہ اس میں تو شہباز شریف بھی بیٹھا ہوا تھا, اس میں زرداری بھی بیٹھا ہوا تھا. لیکن آپ اس فیصلے کو درست سمجھتے ہیں؟ میں درست و غلط کی بات ہی نہیں ہے, جس نے کیا ان سے پوچھیں. اس وقت بھی جو لوگ تھے, جنرل باجوہ صاحب تھے, وہ سارے لوگ تھے, انہوں نے کہا جی ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. تو اس وقت تو ساری اپوزیشن کی جماعتیں نہیں بیٹھی تھی اس وقت, سب کو بریف کیا نہ ہو تو انکار کر دیتے. پھر جو امپلیمنٹیشن ہوئی ہے اس فیصلے کی وہ تو شہباز شریف کے دور میں ہوئی ہے, ہمارے دور میں تو ہوئی نہیں. ہماری تو حکومت ختم ہو گئی. تو اگر دیکھیں اتنے نالائق وزیر اسٹڈی بھی نہیں کرتے, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فیصلہ کس دور میں ہوا ہے. تو جب یہ فیصلہ غلط تھا. لیکن یوسف زئی صاحب یہ لیٹ می کریکٹ یو. اب دیکھیں یہ تو ہوا اس وقت تھا جب بانی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, جس وقت ٹرانزیشن ہو رہی تھی, خود فال آف کابل گورنمنٹ ہوا تھا, تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا نا سر. اور اس وقت آپ کی گورنمنٹ تھی, پاکستان تحریک انصاف کی. فیصلہ دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو شاید آپ ذرا چیک کر لیں, فیصلہ ہوا تھا لیکن فیصلے جو ہے نا اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ بعد میں شروع ہوئی ہے. یہ آپ ذرا پوچھ لیں کس سے. ہمارے تو دیکھیں اس دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے سوات میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے کہ جی نہ لائیں ان کو, نہ چھوڑیں ان کو. وہ تو ایک الگ ایشو ہے. تو ایک ظاہر ایک طرح کہیں سے اس کی سجیشن آئی تھی, اس پہ بحث ہوئی, اس میں اپوزیشن کے لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے اس وقت کیوں شور نہیں مچایا کہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. تو اتنے نالائق لوگ ہیں, آج کیوں خاموش ہے, دوسروں پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ درست نہیں تھا. یہ بلیم گیم کی بجائے حقیقت پسندی پہ آ جائے. آپ دیکھیں کہ ملک میں کنسنسس کیسے پیدا ہو سکتا ہے. آپ اگر دھمکیاں دیں گے, آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, آپ پی ٹی آئی کو نہیں جھکا سکے, تو کیوں اس ملک کو آپ ملک کے پیچھے. لاسٹلی یوسف زئی صاحب دیکھیں کنسنسس تو پھر میں کہوں گا بیٹھنے سے ہوگا. اب اے پی سی میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے, یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اے پی سی کے لیے ہماری ٹیم بن گئی ہے, وہ فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے اور کچھ نام دے دیے گئے ہیں. وہ قومی سلامتی کمیٹی کے لیے ہے نا؟ قومی سلامتی کمیٹی کے لیے. اے پی سی کے لیے تو بتا دیا ہے نا کہ جو پارٹی کا فیصلہ وہی ہوگا. جو عمران خان کی پیرول پہ آئی وہ آ کے بیٹھے اور وہ خود فیصلہ کریں گے. تو یہ ہو سکتا ہے, اور اگر یہ نہیں مانتے
اور کہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے بغیر تو کیا پی ٹی آئی این آر او مانگ رہی ہے سر؟ بھائی جان یہ جو پیرول پہ رہائی کون سے این آر او ہوتی نہیں، ہے؟ انڈر ٹرائل آج یہ کہا پارلیمان کے اندر کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ انڈر ٹرائل قیدیوں کو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت رہا کریں، یہ مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا. تو کیا یہ اچھا، مطالبہ این آر او کے مطابق میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نواز شریف یہاں سے گئے تھے تو کیا وہ انڈر ٹرائل نہیں تھے؟ اور جب وہ واپس آئے ایئرپورٹ تک تو کیا وہ انڈر وہاں ٹرائل کی نہیں گورنمنٹ نے بھیجا تھا نا سر. تو یا تو گورنمنٹ تو بھیج سکتی ہے نا، اس کا کیا مطلب؟ یہی مطلب ہوا نا پھر. یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس گورنمنٹ سے؟ نہیں، ہم ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں بھائی، ہم ملک کی بات کر رہے ہیں. آپ کسی اور طرف چیز کو لے جا رہے ہیں. آپ ایک طرف ہم سے مانتے ہیں کہ کنسنسس پیدا کریں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ مانتے ہیں یہ نہیں مانتے ہیں. تو ملک آپ نے برباد کیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں اس کے، پھر آپ سنبھالیں نا اس کو. ٹھیک، یوسف زئی صاحب، آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کا اپنا موقف ہے. اجلاس میں شرکت کے لیے 14 رکنی ایک کمیٹی یہ نام دے دیے گئے ہیں، لیکن آل پارٹیز کانفرنس بانی پی ٹی آئی کی پے رول پہ رہائی سے مشروط قرار دی جا رہی ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. حکومت کے خلاف گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے تحریک انصاف اور جے یو آئی فے کے درمیان کبھی خوشی کبھی غم والی کیفیت پائی جاتی ہے. اب جیسا کہ مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر سے خاصے متحرک نظر آ رہے ہیں. گزشتہ روز انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی جس میں انہوں نے اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے بھی کھل کر بات کی اور انہوں نے حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. اپنے بیان میں مولانا فضل الرحمان کیا کہتے ہیں، ذرا اس کی جھلک سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب مولانا نواز شریف کے لیے نرم گوشہ تو رکھتے ہیں اور اس وجہ سے ممکن ہے اگر نواز شریف مولانا کو حکومت میں شامل ہونے کے لیے قائل کرتے ہیں تو مولانا شاید مان بھی جائے. اور اس صورت میں پی ٹی آئی کی اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملا کر حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی خواہش بھی دم توڑ سکتی ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی مولانا نے اپنا سیاسی وزن حکومت کے پلڑے میں ڈالا. لیکن فی الوقت ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا اور پی ٹی آئی میں کوئی مثبت بات چیت ہوئی ہے اور جو مولانا کی شرائط ہے اس پر پی ٹی آئی نے گرین سگنل بھی دیا ہے. لیکن زمینی حقائق دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان سے اگلے الیکشنز کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا پی ٹی آئی کے لیے مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں دونوں سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے سیاسی مفادات ہیں. پھر سیاسی حلقوں میں یہ چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ جے یو آئی فے کو علی امین گنڈا پور پر بہت تحفظات ہیں اور علی امین گنڈا پور کو اب بھی بانی پی ٹی آئی کا اعتماد حاصل ہے. ایسے میں پی ٹی آئی جے یو آئی فے کے علی امین گنڈا پور سے متعلق تحفظات دور کر سکے گی، یہ اہم سوال ہے. دوسری جانب حکومت کی بات کی جائے تو اس کے بھی اتحادیوں سے مسائل چل رہے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی دوریاں ہیں اور ان دوریوں کو کم کرنے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پنجاب میں کوارڈینیشن کمیٹیز کا اجلاس بھی ہوا ہے. اجلاس کی اندرونی کہانی کے مطابق مسلم لیگ نون نے پنجاب میں پاور شیئرنگ کے بدلے پیپلز پارٹی سے سندھ میں حصہ مانگ لیا ہے. مارکیف اس وقت حاجی غلام علی جو سابق گورنر کے پی کے ہیں، جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما موجود ہیں. السلام علیکم حاجی غلام علی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اسے کیا سمجھا جائے؟ مولانا کا جو سیاسی طور پر ملان ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف زیادہ ہے جو الٹیمیٹلی گرینڈ اپوزیشن الائنس یا پی ٹی آئی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں مولانا صاحب نے صحافیوں کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اس سے پہلے اس نے پارلیمنٹ میں ایک بہت ہی درد کے ساتھ پورے پاکستان اور خاص کر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا نقشہ پورے پاکستان پارلیمنٹ اور تمام لوگوں کو بتایا. آج آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے 2 صوبوں میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب 30-40 اٹیک ہو رہے ہیں فورسز پہ، پولیس اسٹیشنوں پہ. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے اس اسمبلی کے درد دینے والے بیان کو اگر سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تو اس بیان کو بھی سنجیدگی سے لیا جائے. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ریاست جو ہے نا اس کو تکلیف ہے، ریاست مشکلات میں ہے. ریاست کے مشکلات کے خاتمے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور خاص کر پاکستان کے 25 کروڑ عوام اپنا رول ادا کریں گے. خدا نہ خواستہ ریاست کو یا ریاست کے کسی بھی حصے کو نقصان پہنچا تو اس کی جو ذمہ داری ہوگی وہ سیاسی جماعتوں پر، حکومت پر تو ہوگی لیکن قوم بھی ذمہ دار ہوگی. اب موجودہ صورتحال میں، سیاسی صورتحال میں مولانا صاحب نے جو نواز شریف صاحب کا نام لیا ہے اس لیے کہ وہ ملک اور قوم کے لیے شاید رول ادا کرنے کے بارے میں انہوں نے کہا.
اس وقت جو حکومت میں ہیں، جو پریزیڈنسی میں محترم زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو وفاقی حکومتیں، صوبائی حکومتیں ہیں، یہ جمہور کی حکومتیں نہیں ہیں. جمہور نے کوئی اور فیصلہ کیا اور فیصلہ کوئی اور سنایا گیا، جس کی وجہ سے قومی جذبات اور احساسات عروج پر آ رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت معاشی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو جمہور کے ذمہ داران ہیں، اس سب کے سب میں ایک جذباتی لیکن حاجی غلام علی صاحب، معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کسی بھی ایڈونچر کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. دیکھیں، ہمیں یہ عارضی حکومتوں کی قربانی دینی چاہیے. شہباز شریف صاحب، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں اور صدر پاکستان دیکھ لے کہ وہ کتنے با اختیار تو اس سے تو سیاسی بحران مزید بڑھے گا سر. نہیں پڑے گا. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ملک میں آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن ہو اور جمہور کا فیصلہ مانا جائے، تو امید ہے کہ اس جو صورتحال ہے اس میں بہت نہ صرف کمی آئے گی بلکہ عدم استحکام جو ہے اس کا بھی خاتمہ ممکن ہو سکے، اور معاشی عدم استحکام اور سیاسی جماعتوں میں، سیاسی کارکنوں میں جو نفرتیں ہیں اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. نہیں، لیکن اس وقت جو ٹیررزم کی ویو ہے، ملک کو نئے الیکشنز کا متحمل ہو سکتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے حاجی غلام علی صاحب؟ دیکھیں، کیوں نہیں ہو سکے گا؟ آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ آئے روز جو نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں، اور آئے روز جو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر کیسے پروپیگنڈا کر رہے، دل خون کے آنسو رو رہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں کو براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. دیکھیں، ایک مضبوط ریاست کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہوتی ہے، اور مضبوط فوج کے پش پر مضبوط قوم کی ضرورت ہوتی ہے. جب یہ تینوں اینگل ایک جیسے نہیں ہوں گے تو مشکلات بڑھیں گی. میں اب بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انا پرستی، اس کو دفن کیا جائے اور ایک دوسرے کو گلے ملانا چاہیے، اور ماضی کو بھول کر مستقبل کی طرف اور خوشی اور مستقبل کی ترقی، قوم اور ملک کو بدامنی، بے روزگاری، مہنگائی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اگر اس طرح تلخ فیصلے ہم کریں تو اس میں خیر ہوگی. اور اس پر سیاسی جماعتیں بیٹھے. میرے خیال میں اس وقت اس ملک کے اگر آپ دیکھ لیں تو مولانا فضل الرحمان شاید واحد سیاسی قائد ہے جو کہ حالات پر بہت باریک بینی سے نظر رکھتا ہے، اور اس نے نواز شریف کا نام دیا. تو یہ آپس میں سب بیٹھ جائیں اور ایک فیصلہ کر لیں. اس طرح یہ حکومتیں نہیں چل سکتی ہیں اور نہ یہ چل رہی ہیں. ٹھیک، یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کو جو کنسرنز آپ نے دیے، کیا وہ مانے گئے؟ دیکھیں، تحریک انصاف سے بھی بات کرنی چاہیے. اس وقت جب ملک کو مشکلات کا سامنا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے اور ان کو کہہ دینا چاہیے، میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے، کہ اس وقت ہم نے ریاست کے لیے کام کرنا ہے. اپنے سیاسی سوچ، اپنی سیاسی ایجنڈا کو ایک طرف رکھ کر ہم ملک اور قوم کی ترقی، بدامنی کے خاتمہ اور ملک میں مہنگائی، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہمیں رول ادا کرنا چاہیے اور نفرتوں کا خاتمہ کرنا چاہیے. ٹھیک، یہ جو کنسرنز تھے جمعیت علماء اسلام فے کے، وہ دور کیے پی ٹی آئی نے؟ میرا سوال بڑا سادہ سا ہے. دیکھیں، سیاسی جماعتوں میں اختلافات رہتا ہے اور ختم بھی ہوتا ہے. جب اتنے مذاکرات ہوتے ہیں، چونکہ ہماری مرکزی قیادت ان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، اور مرکزی قیادت اور ان کی مرکزی قیادت کسی نتیجے پہ پہنچے گی تو خود بخود پوری نہیں، لیکن مولانا کے اس اسٹیٹمنٹ اور نواز شریف کا نام لینے پر تو لگتا ہے کہ شاید
پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فے کے مابین کوئی دال گل نہ سکے یا کوئی اتحاد بن نہ سکے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. شاید مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑا دھیرک سیاستدان ہے، ہر چیز پر نظر رکھتا ہے. اگر نواز شریف صاحب اس مسئلے میں آتے ہیں تو شاید پی ٹی آئی کو بھی منظور ہو اگر آپس میں جو بات ہو جائے، کیونکہ آپ دیکھ لیں زرداری اور شہباز شریف صاحب کتنے دور تھے، ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کر رہے تھے. آج کیا ہے؟ تو اس پر نواز شریف صاحب سے مولانا کی کوئی بات ہوئی ہے یا نواز شریف بھی یہی چاہتے ہیں جو مولانا چاہ رہے ہیں؟ بات شاید عید کے بعد یہ سب منظرنامہ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، بات چیت بھی ہوگی. مولانا صاحب نے بھی ہمارے مرکزی مجلس عمومی کی اجلاس بلایا ہے، اس میں بھی وہ کچھ ایجنڈا رکھیں گے اور پھر ان سے بھی کوئی فیصلہ لیں گے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم تو پاکستان کی آئین، پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے اور وہی سیاست اسی کے گرد گھما رہے ہیں. ہمارا نہ کوئی اس طرح ایجنڈا ہے کہ خدا نہ خواستہ ریاست کو نقصان پہنچے، ریاستی اداروں کو نقصان پہنچے. ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہر ایک آئین اور قانون کے مطابق اپنا رول ادا کرنے کی. ٹھیک ہے حاجی غلام علی صاحب، مجھے بریک لینی ہے. بہت بہت شکریہ. سابق گورنر کے پی کے علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما حاجی غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. بھارت کی مثال بھی کچھ ایسی ہے جو پاکستان کے امن کا دشمن ہے، جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں براہ راست ملوث ہے. مودی سرکار کے ہاتھوں پر کئی معصوم شہریوں کا خون لگا ہوا ہے. مودی سرکار کے گھناؤنے جرائم کی ایک طویل فہرست ہے، طویل چارج شیٹ ہے، لیکن اس کے باوجود مودی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. وہ الٹا پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا رہا ہے جو خود دہشت گردی سے لڑ رہا ہے. سب سے پہلے مودی نے پاکستان پر کیا غیر منطقی الزام لگایا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. اب مودی کے منہ سے امن کی بات نکلنا مذاق سے کم نہیں ہے. مودی جو امن کا بھاشن دے رہا ہے وہ اگر گریبان دیکھے تو اس کو اپنا اور بھارت کا مکروہ چہرہ صاف نظر آئے گا. بھارت کی ریاستی دہشت گردی نے دنیا بھر کو چونکا کر رکھ دیا ہے. بھارتی خفیہ ایجنسی را کئی ممالک میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. بھارت ایک منہ زور ریاست اور دہشت گردی کا بڑا سپانسر بن چکا ہے، جس سے پوری دنیا کا امن خطرے میں ہے. دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھارتی حکومت کی منظوری سے ہو رہے ہیں. بھارت اپنے سیاسی اور معاشی مفادات کے لیے عالمی تنظیموں کو استعمال کر رہا ہے. خطے میں دہشت گردی کے لیے دہشت گردوں کو بھرتی کر رہا ہے. وہ دہشت گرد تنظیموں کو مالی مدد، اسلحہ، تربیت اور ہر قسم کی سہولت فراہم کر رہا ہے. بھارت کی دہشت گردانہ منصوبے نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہے. اگر بھارت کی دہشت گردی کے باعث اس خطے میں جنگ چھڑی تو اس کی لپیٹ میں پوری دنیا آ سکتی ہے. بھارت جو کچھ کر رہا ہے ظاہر ہے نہ صرف اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، عوام عالم کو بتانے کی بھی ضرورت ہے. ادروائز مودی جیسے بھارت کے اندر جو آبویسلی جو کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے اپنے اس مکروہ دھندے کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اس کو کیپٹلائز کر رہے ہیں، اس کا چہرہ بے نقاب کرنا اس وقت لیجیٹیمیٹ ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. وہ لوگ جو بیرون ملک گھومنے یا روزگار کی تلاش میں دبئی یا سعودی عرب جاتے ہیں، ان کے لیے ان ممالک میں داخلے پر کچھ سختیاں کی گئی ہیں جن کی مختلف وجوہات بتائی جا رہی ہیں. اور اب میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ پر عمرہ ویزے پر بھی مشکلات بڑھ رہی ہیں. مارچ سے ہی پاکستانی پاسپورٹ پر عمرہ ویزے کے حصول میں رکاوٹیں بڑھ گئی ہیں. خاص طور پر ماہ رمضان میں عمرے کی خواہش مند افراد خاصے پریشانی میں مبتلا نظر آ رہے ہیں. ٹریول ایجنٹس کی بقول پاکستانی پاسپورٹ پر عمرہ ویزا کے اجراء کی شرح میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے، جبکہ ٹریول ایجنٹس کا کہنا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی پاسپورٹ پر مقررہ دنوں میں عمرے کا ویزا مل رہا ہے. یعنی یہ مشکل صرف پاکستان کو ہو رہی ہے کہ انہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے ویزا جاری نہیں کیا جا رہا. ٹریول ایجنٹس کی بقول سعودی حکام کی جانب سے عمرہ ویزوں کے اجراء پر کوٹا سسٹم لگا دیا گیا ہے. تقریباً 100 میں سے 10 افراد کو یہ ویزا جاری ہو رہا ہے، جبکہ آن لائن پورٹل میں ویزے کے سٹیٹس کے حوالے سے کوئی معلومات ظاہر نہیں ہو پا رہی. ویزے کے حصول میں پاکستانیوں کو بڑی مشکل کا سامنا ہے. یہ مشکل کیوں پیش آ رہی ہے ابھی تک یہ واضح نہیں ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.